وہ میں نے مجھ پر پیش کیا گیا اور وہ میں نے سنبھال کے رکھا آج کے دن کے لیے کہ جب سختی کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ میں نے آپ کا درود جو مجھ پر پڑھا گیا اور پیش کیا گیا وہ میں نے سنبھال کے رکھا اور آج کے دن تیرے لیے کام آ گیا۔ یہ وہی تیرا درود شریف پڑھا ہوا ہے جو تو نے دنیا میں پڑھا تھا، ایک دفعہ کا پڑھا ہوا درود پاک کام آ گیا۔ تو یہ درود پاک جو انسان پڑھتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جہنم جس پر واجب ہو چکی ہوگی وہ جہنم سے بھی بچا کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ تعالی، وہ مشہور محدث گزرے، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ اچانک سے ایک آدمی آیا، بوڑھا آدمی تھا، اور وہ آ کر ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز خرید سکوں اور اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز خرید سکوں، کپڑے تک خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت لاچار اور مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہذا آپ میری مدد فرما دیجئے، میری کچھ ہیلپ کر دیجئے، مدد کر دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن رہا تھا کہ سنتے سنتے اچانک سے مجھے اونگ آئی، نیند میں چلا گیا، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گورنر کے پاس جاؤ، اس وقت کا جو موجودہ گورنر تھا جس کا نام علی بن عیسیٰ تھا، جاؤ اس گورنر کے پاس اور اس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ تو رات کو جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور آج تو نے 700 مرتبہ پڑھا، 700 مرتبہ پڑھا کہ تجھے بادشاہ نے بلا لیا کسی کام کی غرض سے، اور جب تو کام کر کے واپس آیا تو آ کر پھر تو نے 300 دفعہ پھر پڑھا تو پورا 1000 کر لیا، تو جا کر اس کو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اس آدمی کو 100 دینار دے دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں بیدار ہوا اور وہ اس بزرگ کو ساتھ لے کر میں وقت کے گورنر کے پاس علی بن عیسیٰ کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور کہا کہ آج تو نے 700 مرتبہ درود پاک ایک دفعہ پڑھا اور 300 دفعہ درود پاک بعد میں پڑھا۔ اور جب یہ بات سنی تو بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یہ راز تو میرے اور اللہ کے درمیان تھا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ راز درود پاک پڑھنے کا، یہ راز جو میں 1000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھ کر سوتا ہوں، یہ راز تو صرف مجھے پتہ تھا یا میرے اللہ کو پتہ تھا، کسی تیسرے بندے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر بتایا کہ وہ مجھ پر 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، وقت کا گورنر ہے، آج کے حکمرانوں کے لیے بہترین سبق ہے، وقت کا گورنر، اور فرمایا کہ 1000 دفعہ درود پاک روزانہ پڑھ کر سوتا ہے۔ ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی، یہ بزرگ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ مجبور ہیں، ان کو 1000 دینار دے دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گورنر نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ میرا ذاتی خزانہ ہے نا، جو میری تنخواہ میں سے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں پیسے، اس میں سے 100 دینار لے آئے۔ اب وہ 100 دینار لا کر اس بزرگ کو دے دیے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور آپ لگا لیں کہ 4 دینار ملیں تو شاید 1 تولہ بنتا ہے۔
اور آج کل تولہ کتنے کا ہے؟ تو 100 تولے کی اگر آپ قیمت لگائیں تو میرا خیال ہے کروڑوں میں بنتی ہے، جو آج کل قیمت چل رہی ہے۔ تو 100 دینار دیے اور پھر خادم کو بھیجا کہ جاؤ 100 دینار اور لے کر آؤ، اور وہ ابو بکر بن مجاہد کو دے دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اس بزرگ کو دینے کا کہا تھا، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ گورنر فرمانے لگے کہ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے سلام بھیجا گیا، آپ کی وجہ سے مجھے سلام بھیجا گیا۔ آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مجھے سلام پیش کیا گیا، تو میں اس خوشی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وساطت سے مجھے سلام بھیجا ہے، میں اس خوشی میں آ کر آپ کو 100 دینار دے رہا ہوں۔ پھر خوشی کی انتہا نہ رہی، پھر 100 دینار اور منگوائے، پھر اس بزرگ کو دیے، پھر وہ جانے لگے تو فرمایا کہ رکو رکو، پھر 100 دینار اور منگوائے، پھر اس بزرگ کو دیے، کرتے کرتے فرمایا کہ 1000 دینار اس بزرگ کو دیے اور پھر ان کو واپس بھیجا۔ خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا۔ سلام بھیجنے کی وجہ کیا بنی؟ درود پاک کی کثرت۔ 1000 دفعہ روزانہ رات کو درود پاک پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ تو درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور فرمایا، پھر گھر میں گئے اور واپس آئے، کہا کہ میرے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز بھی ہوتی تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ ایک واقعہ اور کتاب کے اندر لکھا ہے محمد بن سعید کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر سوتا ہوں، کثرت کے ساتھ درود پاک، یعنی درود پاک گنتا نہیں، پڑھتا ہی رہتا ہوں، ہر وقت میری زبان پر درود پاک کی کثرت رہتی ہے۔ میں اسی طرح درود پاک پڑھتا سو جاتا ہوں۔ آپ آگے تشریف لے جائیں، پیچھے جگہ کم پڑ گئی، اگلی صفوں کو مکمل فرما لیں، آگے آ جائیں، جس کے سامنے جگہ خالی ہے وہ اپنی صفوں کو مکمل کر لیں، پیچھے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو توجہ میری طرف رہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو جب بھی سوتا ہوں تو میں درود پاک پڑھتے ہوئے مجھے نیند آتی ہے۔ تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد بن سعید اپنا منہ میرے قریب کرو، منہ میرے قریب کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا اور میری گالوں پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ان ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے، اس کی وجہ سے میں نے آپ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ جب بیدار ہوئے، جب لوگوں سے گفتگو کرتے تو منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو۔ لوگ پوچھتے کہ یہ تیرے منہ سے خوشبو کس چیز کی؟ فرمایا کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا تھا۔ اس بوسے کی برکت ہے کہ آج تک میرے جو ہے وہ منہ سے خوشبو آ رہی ہے مشک و عنبر کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے منہ سے جاری فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ دینے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی! حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، مشہور تابعی، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ خاتون آ کر کہنے لگی کہ میں بڑی پریشان ہوں اور میں بڑی غمزدہ رہتی ہوں۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میری ایک بیٹی تھی جو کہ فوت ہو گئی ہے، جوان بیٹی تھی، فوت ہو گئی۔ اب میں پریشان رہتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا، اچھائی والا معاملہ کیا ہوگا یا برائی والا معاملہ کیا ہوگا، میں بڑی پریشان ہوں۔ تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چل جائے، مجھے خواب میں نظر آ جائے کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آ جائے، مجھے نظر آ جائے، مجھے پتہ چل جائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کر لو تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ دکھا دیں گے کہ وہ آپ کی بیٹی کس حال میں ہے۔ وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنا اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر
ہر رکعت میں سورۃ التکاثر پڑھنا اور سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کرنا، اور دعا کے بعد جب آپ بستر پر لیٹو گی سونے کے لیے تو بغیر کسی سے بات چیت کیے درود پاک کی کثرت کرتی رہنا۔ درود پاک پڑھتی پڑھتی، یعنی اس حال میں آپ کو نیند آئے کہ آپ درود پاک پڑھ رہی ہوں، تو آپ کو درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے تو خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اب جب وہ رات کو سوئی تو خواب میں نظر آیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں پہ زنجیریں اور آگ کا لباس اور بڑی خوفناک حالت اور بڑی پریشان، وہ ایسی گھبرا کر فوراً آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلی تو بڑی پریشان کہ میری بیٹی تو عذاب کے اندر مبتلا ہے، میری بیٹی عذاب کے اندر ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، دعائیں کرنے لگی۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ رات میں نے خواب میں دیکھا میری بیٹی تو بڑی جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس اپنی بیٹی کی طرف سے صدقہ دو اور اس کے لیے جو ہے نا وہ استغفار کرو، دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب کو ٹال دیں گے، اس کی طرف سے جا کر صدقہ بھی کرنا۔ اور کہتے میں نے ایسے ہی کیا۔ اگلی رات آئی، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے خود خواب نظر آیا، مجھے خواب نظر آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے محلات ہیں اور سبز باغات ہیں اور لوگ چل پھر رہے ہیں، اور ایک لڑکی جو تخت پر بیٹھی ہے جو مجھے دیکھی جا رہی ہے، اور وہ بڑی اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور بڑی خوش و خرم ہے اور باغات کے اندر ہے۔ اور اس لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ فرمایا کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آ کر آپ سے میرے بارے میں پوچھا تھا، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں۔ تو وہ بڑے پریشان، حضرت فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کل تو مجھے خواب اپنا سنا رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، آگ کا لباس پہنا ہے، ہاتھوں میں جو ہے وہ بیڑیاں ہاتھوں اور زنجیریں بنی ہوئی ہیں اس کو، اور بڑی پریشان ہے اور عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ وہ کل تو مجھے اپنا خواب یہ سنا رہی تھی، آج تو کس حال میں محلات میں اور باغات میں ہے اور بڑی خوش و خرم ہے، یہ ایک ہی رات کے اندر ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ فرمانے لگی کہ دراصل ہوا ایسے کہ آج کے دن کے اندر ہماری قبرستان میں جہاں ہمیں دفن کیا گیا تھا، ایک اللہ کے ولی اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عقیدت محبت تھی اور وہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا، اس نے قبرستان کے اندر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس درود پاک کی برکت سے اس سارے قبرستان والوں کو یا اللہ میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں کہ اس سارے قبرستان والوں کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دے اور ان کو جو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اس بزرگ کی دعا اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دی اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دی۔ یہ برکات ہیں درود پاک کی۔ یہ واقعات اس لیے سنائے گئے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی درود پاک کی کثرت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو انسان بھی دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ درود پاک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اس بندے کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، جسمانی طور پر اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ تو یہ عقیدہ حیات النبی بھی یہاں سے کیا ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں کیا ہیں، زندہ ہیں، اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلا لے